الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مکہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینہ کا بھی احترام کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا بھی احترام ہے، مسجد نبوی کا بھی احترام ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں بعض اللہ کے ولیوں کا تو مقام ہی اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب معاذ اللہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہی اس کے طواف کے لیے پہنچ گیا۔ بعض لوگوں نے ایسی من گھڑت کس سے کہانیاں بنا دی ہے، وہ فلاں اللہ کا ولی تھا، وہ فلاں اللہ کی ولیہ تھی، وہ بیت اللہ میں نہیں پہنچ پا رہے تھے، بیت اللہ ہی چل کے آ گیا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر تھے وہ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے تھوڑا فاصلے پر ہے، یہ تھوڑا سا فاصلہ تو طے کر کے بیت اللہ کعبۃ اللہ سارے نبیوں کے امام کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاس سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے بیت اللہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس لیے ایسے من گھڑت قصوں پر کوئی یقین نہیں، خود ساختہ یہ چیزیں ہیں۔ بیت اللہ شریف جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مقرر فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو بتائی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کا گھر بنایا، اور جس جگہ بنایا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین میں سے 3 مقامات کو بہترین قرار دیا اور ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی۔ وہ 3 مقامات ہیں مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اور دوسرا مقام ہے مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اور تیسرا مقام ہے فلسطین، بیت المقدس۔ ہمارے مذہب کا ان مقامات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان مقامات کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے وہاں جائیں گے، نماز ادا کریں گے۔ بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ مکہ اور مدینہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت والے انتہائی مبارک دو شہر ہیں۔ وہاں اللہ کے عظیم الشان گھر ہیں۔ وہاں میں جاؤں اور مجھے وہاں پر نماز پڑھنے کا، عبادت کا موقع ملے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے اور اس کی اجازت ہے، اور ان مقامات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پھر مکہ مکرمہ، یہ وہ عظیم الشان شہر ہے کہ جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ حج، عمرہ اور طواف جیسی عظیم عبادتوں کو اس شہر کے ساتھ خاص کر دیا، اور مدینہ منورہ بھی اس کے بعد خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثر مسلمان اللہ کی توفیق سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے حج کا موسم بہار آ رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان حج کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو ان شہروں کا تقدس، ان کا ادب، ان کا احترام، مقام، مرتبہ، عظمت ہر مسلمان کو علم ہونی چاہیے، اور وہ ان کو
اچھی طرح سمجھیں اور ان کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ ہمارے لیے اس لیے بھی یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بہت ساری جگہوں کو بلا وجہ کا خود ساختہ احترام دے دیا گیا۔ یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں خطہ ہے، اس کا بڑا ادب ہے، اس کا بڑا احترام ہے، یہاں پر فلاں اللہ والا رہتا رہا ہے، فلاں کی یہاں پر قبر ہے، مزار ہے، آستانہ ہے، گدی ہے، درگاہ ہے۔ پھر بہت سارے بدقسمتی کے ساتھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ وہ عبادات ہوتی ہیں جو عبادات صرف مکہ کے لیے خاص ہیں، بیت اللہ کے لیے، یعنی طواف تک ہو رہا ہے۔ لوگ باقاعدہ وہاں جانا مکے اور مدینے جانے سے زیادہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ایک مسلمان کو مکہ اور مدینہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یاد رہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور انشاءاللہ اللہ جلد ہمیں نصیب فرمائے بیت المقدس، فلسطین، یہ سارے وہ خطے ہیں جن کو ادب دیا، احترام دیا، عظمت دی، شان دی تو کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ رب رحمان نے دی ہے۔ اس لیے مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ساری دنیا کہتی رہے یہ فلاں جگہ ادب والی ہے، احترام والی ہے، ہم اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کے اوپر استقامت دکھانی چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ادب و احترام مکہ مکرمہ کا ہے، جس کا کچھ تذکرہ آپ گزشتہ خطبات میں سماعت کر چکے ہیں۔ بلد امین ہے، مکہ مکرمہ ہے، شہر اللہ المحرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ یعنی مبارک شہر کہنے مدینہ، یہ مکہ مکرمہ احترام والا شہر، اور اسی طرح سے مدینہ منورہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم المدینہ، اللہ تعالی نے جس طرح مکے کو محترم قرار دیا اسی طرح اللہ نے مدینے کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے متعدد نام آپ نے سماعت کیے، بکہ، مکہ، بلد امین، اور اسی طرح سے وہاں پر مسجد حرام ہے، بلد الحرام ہے یہ شہر، البلد الحرام، حرمت والا شہر۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے بھی متعدد نام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب تک اس بستی میں نہیں آئے اس وقت تک اس کا نام تھا یثرب۔ پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام پڑ گیا مدینہ الرسول، یعنی رسول پاک کا شہر، یا اس کو کہتے ہیں المدینہ، کیونکہ مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے۔ المدینہ کا مطلب ہوا خاص شہر، اور اس کو مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا یہ نام ذکر کیا ہے۔ یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی ابتدا میں سورۃ التوبہ کی، اس میں اسی نام کا تذکرہ ہے، ما کان لأہل المدینہ، جہاں پر ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس شہر کا نام ہے المدینہ۔ اچھا، یہ جو منافق تھے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر ہر وقت تلے رہنا، ان بدبختوں نے اس نام کو قبول ہی نہیں کیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، یہاں پر اب یہ لوگ منافقین مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، یا اہل
یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہنے لگے او یثرب والو، اللہ نے تو کہا ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والے، اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں، ان کو نہ اللہ کا رکھا ہوا نام قبول ہے نہ اللہ کے رسول کا رکھا ہوا نام قبول ہے۔ یہ ہوتا ہے نافرمان۔ اللہ اللہ کے رسول نے جو بتا دیا اس پر اکتفا نہیں کرنا، اپنی مرضی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ خود سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا سمجھدار ہوں۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب، اے یثرب والو واپس پلٹ جاؤ، تمہارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، تم بلا مقابلہ کر سکتے ہو اتنے بڑے دشمن کا؟ تو غور کیجئے، انہوں نے یثرب کا لفظ جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اسی کے ساتھ اس شہر کو منسوب کیا، جبکہ جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اس بستی کا، اس شہر کا نام پڑ گیا المدینہ یا مدینۃ الرسول، یا آپ کہہ لیں مدینہ منورہ۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے الدار، گھر۔ مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور آگے ان کو ویلکم کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں انصار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انصار وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے اس دار میں یعنی مدینہ منورہ میں، اس بستی میں، اس شہر میں جگہ کو سیٹ کر لیا، درست کر لیا۔ ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ پڑے گا ان کا، لہذا پہلے ہی ہم پلاننگ کر لیتے ہیں اور ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اب اگلی ان کی شان کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو بندہ بھی ہجرت کر کے ان کی طرف آ جاتا ہے یہ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اہل الدار، گھر والے۔ الدار ایک اس کا مبارک نام ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے طابہ، پاک شہر۔ اسی سے ملتا جلتا نام ہے طیبہ، اور یہ نام بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سمی المدینہ طابہ، یقیناً اللہ نے ہی میرے شہر مدینہ کا نام رکھا ہے طابہ، اور اسی طرح اس کا نام ہے طیبہ۔ فرمایا میری امت کے لوگوں انہا طیبہ، یہ جو شہر ہے میرا یہ مدینہ طیبہ ہے۔ طیبہ کا مطلب پاک کر دینے والا، اور یہ پاک کرتا ہے۔ انہا تنفی الخبث، یہ گندگی کو، غلاظت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ لوگ دور دور سے آئے، دلوں کے اندر شرک تھا، شکوک شبہات تھے اور کفر تھا، ایمان نہیں تھا، اور بہت ساری بیماریوں سے بھرے ہوئے دل لے کر آئے۔ مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ اتنا مبارک اور پاکیزہ شہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں آنے والوں کے دلوں کو بالکل صاف اور ستھرا کر دیا، اور اتنا ستھرا کیا، اتنا ستھرا کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالی نے ان کے مبارک دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا، تقوی کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا، اور ان کے دلوں کو ایمان سے اللہ نے مزین
یہ ہے وہ عظیم الشان شہر مدینہ منورہ، مدینہ یعنی طابہ، طیبہ، الدار وغیرہ، یہ اس کے متعدد مختلف مبارک اور پیارے نام ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے اور اسی طرح سے اس کے رہنے والوں سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے یہاں آنے لگے۔ قدرتی بات ہوتی ہے، بعض اوقات اپنا علاقہ بندہ چھوڑتا ہے تو اس کی یاد بھی آتی ہے، یار وہ میرا اپنا شہر، اپنا علاقہ، وہاں میں پیدا ہوا، وہاں میرا بچپنا گزرا، میرے بچپن کے ساتھی، میرا لڑکپن وہاں گزرا، میرے اس وقت کے میرے ساتھی، میرے یار بیلی دوست، پھر وہ در و دیوار، وہاں کا ماحول یاد آتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب نئے ماحول میں جاتا ہے نا تو وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں بیٹھتی، بندہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا بلال رضی اللہ عنہما جیسے عظیم المرتبت استقامت کا پہاڑ لوگ، وہ بھی یہاں مدینے آ کر بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ نے یہ منظر دیکھا، ہر دوسرا صحابی بیمار پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو یاد ستا رہی ہے مکے کی، بلال بھی مکے کو یاد کر رہے ہیں، بیت اللہ کو، ابو بکر بھی، دیگر صحابہ بھی، اور یہ واقعی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ منظر ملاحظہ کیا، بیمار پڑ گئے اور ان کو مکہ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے میرے اللہ ہم سارے مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ کتنی محبت؟ یا اللہ کحبہم مکہ او اشدہا، آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اتنی محبت ڈال دے جتنی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی تھی، جتنی ہم مکہ سے محبت کرتے تھے نا، یا اللہ اتنی محبت ڈال دے، بلکہ اشد منہا، مکہ سے بھی زیادہ محبت یا اللہ اب ہمارے دلوں میں مدینے کی ڈال دے۔ اور پھر دعائیں فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا، یا اللہ ہماری یہاں کی معیشت کو مستحکم کر دے، مضبوط فرما دے، ہمارے یہاں کے جتنے یہ پیمانے ہیں ان سب میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہماری معیشت کو بہترین کر دے، ہمارے سا، ہمارے مد، یہ غلہ اور اناج کو ماپنے کے مختلف یہ آپ کہنے کے ترازو تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری دعا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کی، یا اللہ اس کا جو بخار ہے نا، یہاں پر بخار میں ہر بندہ مارا ہوا ہے، بلال بھی بخار میں پڑا ہوا ہے، ابو بکر بھی بخار میں ہے، دیگر بھی بخار میں ہے، یا اللہ یہاں کے بخار کو یہاں سے ختم کر کے یہ جو وبائی بیماری ہے، وبائی مرض ہے، یا اللہ اس کو یہاں سے منتقل کر کے جحفہ میں لے جا، یعنی مدینے کو بیماریوں سے بھی یا اللہ صاف کر دے، پاک کر دے۔ اب اگلی بات ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اور پھر وہاں کی معیشت
معیشت کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ ایک وقت وہ آیا، زکوٰۃ دینے والے تو نظر آتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر وبائی امراض، یہ تو آج کا مسلمان ہے نا جس بیچارے کا عقیدہ ایمان ہی اتنا کمزور ہے، وہ کہتا ہے مکہ اور مدینہ یہاں بھی وبائی امراض اور یہاں پر بھی جناب ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مدینے کے لیے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سیرت نگاروں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے، ساری دنیا میں وبائی امراض پھیل سکتے ہیں لیکن مدینہ میں نہیں پھیل سکتے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے، اور پھر اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بہت محبت ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت ہم جاتے تھے سفروں پر، جہاد کے محاذوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کمان فرماتے، جس وقت معرکہ مکمل کر کے ہم واپس پلٹتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آنا شروع ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی محبت میں کہ میں جلدی جلدی مدینہ پہنچ جاؤں، آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔ اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ کے ساتھ، اس مدینہ طیبہ کے ساتھ محبت۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں بھی ان مقدس شہروں کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اشتیاق رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان مقدس مقامات کی بار بار حاضریاں نصیب فرما۔ صرف وہاں کے تجارتی مراکز نہیں، وہاں پر بڑی عالی شان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کاروبار بڑا مستحکم ہے، نہیں یہ دنیا کا لالچ کبھی نہیں رکھنا، بلکہ یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے گھر جاؤں، مکہ مکرمہ جاؤں، بیت اللہ میں جاؤں، کعبۃ اللہ میں جاؤں، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے طواف کے موقع عطا کرے، عبادت کا موقع عطا کرے، اللہ موقع دے عمرہ کروں، اللہ موقع دے حج کروں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، وہاں میں جاؤں اور وہاں کی مجھے نمازیں نصیب ہو جائیں، یہ خواہش، یہ اشتیاق رکھنا چاہیے۔ اور ضمن میں آخری بات یہ ہے، عمرے اور حج کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں، بیت اللہ میں آپ نے جانا ہے، احرام پہننا ہوتا ہے، طواف کیا، سعی کی، حجامت کروا لی، سارے کے سارے ارکان عمرے کے مکمل A to Z یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حج کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ بھی مکہ میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو مدینے کا حج نصیب فرمائے، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ مدینے کا حج کون سا حج ہوتا ہے۔ مدینے میں تو حج ہے ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کرنا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے؟ مدینہ سے باقاعدہ سفر کیا مکہ مکرمہ کا، اور وہاں جا کر آپ نے حج کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، عمرے اور حج کا مدینے کے سفر سے تعلق نہیں، لیکن اپنے پیارے نبی کی محبت میں، اپنے پیارے نبی کی پیاری مسجد کی محبت میں ہم نے مدینے جانا ہے اور دل کے اندر محبت بسا کے جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی خوبصورت ادا ہے۔ لیکن اس عمل کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مکہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینہ کا بھی احترام کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا بھی احترام ہے، مسجد نبوی کا بھی احترام ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں بعض اللہ کے ولیوں کا تو مقام ہی اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب معاذ اللہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہی اس کے طواف کے لیے پہنچ گیا۔ بعض لوگوں نے ایسی من گھڑت قصے کہانیاں بنا لی ہے، وہ فلاں اللہ کا ولی تھا، وہ فلاں اللہ کی ولیہ تھی، وہ بیت اللہ میں نہیں پہنچ پا رہے تھے، بیت اللہ ہی چل کے آ گیا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر تھے وہ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر،
فاصلے پر ہے. یہ تھوڑا سا فاصلہ تو طے کر کے بیت اللہ کعبۃ اللہ سارے نبیوں کے امام کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاس سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے بیت اللہ ان کے پاس حاضر ہو گیا. اس لیے ایسے من گھڑت قصوں پر کوئی یقین نہیں، خود ساختہ یہ چیزیں ہیں. بیت اللہ شریف جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مقرر فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو بتائی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کا گھر بنایا، اور جس جگہ بنایا وہ مکہ مکرمہ ہے. وہاں سے ہجرت کر کے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہے. اور فرمایا میری امت کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور محترم قرار دیا تھا مکہ مکرمہ کو، اور میں یعنی سارے نبیوں کے امام سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محترم قرار دیا ہے مدینہ منورہ کو، اور میں اس کے باسیوں کے لیے دعا دوں. تو یہ ہے وہ عظیم الشان دو مقامات. مزید تذکرہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کے بعض فضائل اور مناقب یہ اگلے جمعے میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت خاص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے محترم جگہ قرار دی ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں اپنا روحانی تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، دو باتیں آپ سب احباب کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلی بات جمعے کے متعلق اہم مسئلہ ہے. الحمدللہ گاہے گاہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرا فرض بھی بنتا ہے کہ جو چیز میرے علم میں آئے میں اس سے آپ کو آگاہ کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور مبارک تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، جمعے والے دن آپ کوشش کریں اول وقت آنے کی، اور اول وقت میں آ کر آپ پہلی صفوں کو پر کریں. اس انداز میں پر کریں کہ ان میں جگہ نہ چھوڑیں. مل کر وقار کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بیٹھیے، امام کے قریب ہونے کا موقع لیجیے، اور یکسوئی کے ساتھ امام کی بات کو سماعت کریں، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو ادا کریں. جو لوگ بعد میں آئیں ان کو تعلیم یہ ہے کہ وہ آ کر پیچھے والی جو صفیں ہیں جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کاندھے پھلانگتے پھریں. آئے ہیں اور آ کر کندھے پھلانگتے ہوئے یا درمیان سے جگہ بنا کر آپ آگے آ رہے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آتی ہیں یہ چیزیں، اگرچہ بعض اوقات دو چار ساتھی کرتے ہیں لیکن اثر اس کا بڑا پڑتا ہے. ایک تو آپ نے اس شخص کو ڈسٹرب کر دیا جو بڑی توجہ کے ساتھ خطبہ سماعت کر رہا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ لغو اور فضول کام کیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کندھے پھلانگتے ہوئے یا درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. لہٰذا میرے عزیزوں، اس معاملے کے اندر احتیاط کیجئے. کوشش کریں، آپ کو شوق ہے
کہ آپ نے آگے بیٹھنا ہے تو آپ بروقت تشریف لائیے. آگے والوں کا حق پہلے آنے والوں کا ہے. آپ بعد میں آئے, آپ کو پیچھے جگہ مل گئی, آپ پیچھے ہی تشریف رکھیے. نہ یہ کہ آپ کندھے پھلانگیں اور آگے آنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا, بلکہ اس پر اللہ کی توفیق سے اب چونکہ جمعہ آتا ہے 6 دن کے بعد, انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی اس کا اہتمام شروع ہو جانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے. اگلی گزارش میرے عزیزو یہ ہے, ملک کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہی ہے. سیاست کے اندر اختلافات نے اس قدر شدت اختیار کی. پہلے تو مذہب بدنام تھا نا, کہ مذہبی لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اب بتائیے مذہبی تو پھر بھی برداشت کر لیتے کسی نہ کسی حد تک, اور سیاسیوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے ہمیشہ مذہب کو بدنام کیا تھا نا. سیاست کے نام پر کیا کچھ ہو گیا. مذہب والوں کے جتنے بھی اختلافات ہوں اس حد تک نہیں پہنچتے, اور سیاست کے نام پر ریاست کے ساتھ دشمنی کرنا یہ پاکستان کے کسی بھی باسی کو زیب نہیں دیتا. شہداء جو پاک فوج کے ہیں, اس ملک کے ہیں, وہ پاکستانی, ہر پاکستانی کے ساتھ نہیں ہے. ہر پاکستانی کو ان کے ساتھ محبت ہے. ہم نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی, اس ملک کے اندر یہ فساد, یہ دنگا, فلاں جگہ پر حملہ کر دو, اٹیک کر دو, آگ لگا دو, نہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے اندر یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے میرا اب بھی یہ پیغام ہے اللہ کے فضل و کرم سے, یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں مکہ اور مدینہ کے حوالے سے, اگر آپ ان کو توجہ سے پڑھیں, سنیں, مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا, اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا, یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. آپ کو مکہ سے بڑی محبت تھی, جہاں آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 53 سال گزارے. پھر آپ کو مدینہ سے بڑی محبت تھی, آپ کا وطن تھا, آپ کا علاقہ تھا, آپ کا ملک تھا. تو اس لیے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. جو بھی بدبخت اس ملک کی کسی بھی چیز کو, اس کی املاک کو تباہ کرتا ہے, میں حقیقت بات ہے کھل کے یہ کہتا ہوں, اس کا اس پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ اس پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے, انڈیا کیا چاہتا ہے؟ آپ دیکھ لو کہ ان واقعات کے بعد یہ 9 مئی کا جو سیاہ دن ہوا, اس کے بعد سب سے زیادہ خوشیاں شادیانے کہاں بجائے جا رہے ہیں؟ انڈیا میں. اور وہ اعلان اپنے ٹی وی پر کہہ رہے ہیں آن دی ریکارڈ, جو کام ہم نہیں کر سکے وہ وہاں کے لوگوں نے کر دیا. نہیں, یہ یہاں کے لوگ نہیں ہو سکتے. ہم اب بھی کہتے ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ادارے اس ملک کے ادارے ہیں. آرمی کہاں کی ہے؟ اس ملک کی آرمی ہے. یہ سارا اس ملک کا ہے. ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کا تعلق اس ملک کے ساتھ جڑ گیا, ہمیں اس کے ساتھ اس ملک کی مناسبت سے محبت ہونی چاہیے. میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں, یار ہم نے اگر اپنی پاکستان کی آرمی سے اور اس کے اداروں سے محبت نہیں کرنی تو انڈیا کے اداروں سے محبت کرنی ہے, یا انڈیا کی آرمی سے محبت کرنی ہے, کس سے کرنی ہے؟ اب دیکھیں نا, جانے میں جہالت میں کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے وطن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے محبت کرنی ہے, اور یہ جتنے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں ہوں, سیاسی سرحدیں ہوں, مذہبی سرحدیں ہوں, جہاں جہاں بھی کوئی اس ملک کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی سرحد کی حفاظت میں لگا ہوا ہے, ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب محافظوں کی تو حفاظت فرما. اور جو اس کے اندر انتشار چاہتے ہیں, خلفشار چاہتے ہیں, اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بد امنی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, یہاں پر آگ لگانا چاہتے ہیں, یا اللہ تو ان کے ناپاک عزائم کو ان پر ہی الٹ دے.
اور ہمارے وطن کی اللہ تو حفاظت فرما، ہر طرف سے اس کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے محافظوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے لیے دعائیں کیا کریں۔ انشاءاللہ ابھی ہم نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ کریں گے۔ آخری اعلان یہ ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو بتایا تھا، الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں داخلوں کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ جامعہ علی المرتضیٰ میں، جامعہ فاطمۃ الزہرا میں الحمدللہ شعبہ حفظ، شعبہ کتب، بچے کتب کے لیے بھی تشریف لا رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ باقاعدہ ہمارے ہاں تجوید و قراءت کا بڑا بہترین اور مضبوط میرے عزیزوں کام اللہ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے۔ بہت ہی پیارے اور بڑے محنتی استاذ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں عطا کیے ہیں۔ تو میں کہوں گا اپنے بچوں کو انتخاب کریں، بیٹیوں کا انتخاب کریں، وہ آئیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، قراءات کے ساتھ سیکھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں، جو بچے حفظ کر سکتے ہوں وہ حفظ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم صرف یہی پہلو نہیں، اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ عصری تعلیم وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے بچے نے سکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ الحمدللہ یہاں کھوکھر چوک الجنت میرج ہال کے ساتھ ہی ہاکس اکیڈمی کے نام سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ سکول کا سسٹم بھی شروع ہوگا، آنے والے بچوں کی دینی تربیت ہوگی، عصری تعلیم سے ان کو مزین کیا جائے گا، تاکہ ہمارے بچے جو بچپن سے ہی بالکل ابتدا سے یہ تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح ہمارے بچے بچیاں جو دنیاوی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، دیگر بہت ساری اخلاقی بیماریاں مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ ان سے بچا کر ایک سیمپل اور نمونہ ہم دینے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو آپ احباب وہاں پر عصری تعلیم یعنی دنیا کی تعلیم 9th 10th FSC اور FA وغیرہ اس کے لیے اپنے بچوں بچیوں کو وہاں پر انشاءاللہ داخل کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر ان کو انشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔